بند نمبر 3 کی تشریح۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ کچھ الفاظ میں نے دیکھے ہیں۔ بچھونا، بستر، قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی شان، ہرے، سبز۔ اس شعر کا مفہوم کو یوں بنے گا: ہر جگہ قدرت کے سرسبز و شادابی کے بچھونے بچھ رہے ہیں، ہر جا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سرسبز و شادابی کے بچھونے بچھ رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بچھونے زمین پر بچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے زمین کو برسات کی وجہ سے رونق بخشی ہے۔ جس طرف نظر پڑتی ہے زمین سرسبز و شاداب نظر آتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ برسات کے موسم کے علاوہ وہ جگہ جو ویران اور بنجر نظر آتی تھی، درخت خشک ہو چکے تھے، گھاس گرمی کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی، گھاس کا نام و نشان بھی کہیں نہیں تھا۔ برسات کے موسم میں درختوں کے پتے پروان چڑھنے لگتے ہیں، پودوں اور درختوں پر پھل اور پھول لگنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے یوں بیان کیا: یوں گلشن فلک سے تارے ہوئے رواں، یوں گلشن فلک سے تارے ہوئے رواں، چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں۔ برسات کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، ہر شاخ جھوم رہی ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے جب سرسبز و شادابی ہوتی ہے، شاخیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ایک لچک ہوتی ہے تو وہ جھوم رہی ہوتی ہیں، اور ایک شاخ دوسری شاخ کو گدگدا رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قدر خوبصورت بنا دیا کہ گویا ایک سبزے کی تہ پوری دنیا پر جمی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، زمین سے نئی نئی چیزیں اگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ سرسبز و شاداب ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری نظروں کو فرحت اور مسرت بخشتی ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے بیان کیا: پودے ہوں کے وہ پتے دھل گئے ہیں، پودے ہوں کے وہ پتے دھل گئے ہیں، اور غنچوں کے منہ بھی کھل گئے ہیں۔ پھلوں اور پودوں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بارش کا پانی اتنا کارآمد ہوتا ہے کہ بنجر زمین بھی آباد ہو جاتی ہے۔ ہر جانب بہار ہی بہار نظر آتی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پر سرسبز و شادابی نظر نہ آئے۔ بند نمبر 3 کا دوسرے شعر کی تشریح۔ شعر دیکھیں: جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ یہ اس کے اندر کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، مفہوم اس کا دیکھیں: جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہرے بچھونے بچھا رکھے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ جنگلوں میں ہرے ہرے بچھونے بچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قدر خوبصورت بچھونے بچھا دیے ہوتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ ایسی رنگین اور خوبصورت چیزیں زمین سے اگاتی ہیں جس سے جنگل ایک خوبصورت اور سہانا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور اس کی رحمت
انسانی قلوبوں میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، انسانی دلوں کے اندر جو ہے وہ جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے صلے کی امید کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے انعامات انسان پر عطا کرتے ہیں کہ جن کو انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر، ویران جگہوں پر، پہاڑوں پر، ریگستانوں کے اندر، برسات کے موسم کے اندر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے بیان کیا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اس زمین کو اس قدر خوبصورت بنا دیا کہ گویا ایک سبزے کی تہ پوری دنیا پر جمی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، زمین سے سرسبز چیزیں اگنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جڑی بوٹیاں جن کے اندر تھوڑی سی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں تھوڑی سی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی سرسبز و شاداب ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔